تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کرنٹ جنریشن ہے نا اس کو اتنا زیادہ یہ فیڈ کر دیا گیا ہے کہ اٹ از امپاسبل فار دیم ٹو امیجن کہ میری ارینج میرج بھی ہو سکتی ہے. اٹ از امپاسبل فار دیم ٹو ایکچولی امیجن کہ یار میں بغیر کوئی ریلیشن چلائے کسی سے شادی بھی کروں. اور یہ اوور دا ایئرز بہت اس پہ کام ہوا ہے, ٹرسٹ می. مطلب آپ ینگسٹر کے ساتھ بیٹھے اینڈ یو ٹیل دیم کہ ارینج میرج بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور بغیر دیکھے لڑکی سے شادی ہو جائے کرتی تھی پرانے زمانے میں. اٹ ول پٹ دیم آف. یہ بھی ہوتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ ملیں نہ, بات نہ کریں, کچھ ریلیشن نہ چلائیں, آپ کو کیسے اگلے کا پتہ لگے گا؟ اور آئی تھنک کہ اس چیز کے بہت نیگیٹو ایفیکٹس دیکھنے کو ملے. اصل میں علی بھائی یہ نا جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو اگر ملیں نہ اور ان سے بات نہ کریں یا ان کے ساتھ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف ٹائم اکیلے میں نہ گزاریں, تب تک کہ ہم جانچ نہیں سکتے کہ ہم شادی کر سکتے ہیں یا شادی سکسیزفل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. یہ تو امپیریکلی اور ایگزامپلز آپ دیکھ لیں گے اپنے ارد گرد, اس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہی ایک فالس ازمپشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کتنے ہیں لوگ جو ایک ریلیشن شپ کے اندر ہوتے ہیں, حرام ریلیشن شپ کے اندر, پری میرٹل ریلیشن شپ کے اندر, اور وہ ہو سکتا ہے 1 2 3 4 سال بھی رہیں اور شادی کر لیں اور اس کے بعد ان کی شادی آگے کامیاب نہ ہو. صحیح, بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں اس قسم کی. On the other hand, we have also examples where there was an arranged marriage where the couple didn't know each other and they ended up having a very successful marriage. So کوئی hard and fast rule نہیں ہے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یار جب تک میں ملوں گا نہیں یا میں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے اکیلا اس کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کروں گا تب تک میں ڈیسائڈ نہیں کر سکتا. یہ that is not true. ہاں, society has maybe started making you think کہ you can't you can't do this, لیکن اٹس ناٹ ٹرو. اگر آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں گے ایگزامپلس تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو اس لیے یہ کلچر جو کریٹ کیا گیا ہے نا, جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ اٹ ہیز ہیپنڈ اوور اے پیریڈ آف اوور اے نمبر آف ایئرس. یعنی جب آپ اور میں چھوٹے تھے تب ایک فرق قسم کا انوائرمنٹ تھی, ہمارے جو پیرنٹس کے ٹائم پہ ایک اور فرق قسم کا انوائرمنٹ ہے. اب یہ انوائرمنٹ یہاں تک کیسے پہنچا ہے اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں, لیکن یہ ایک ریئل پرابلم ہے. اب میں اس میں نا آپ کو تھوڑی سی اور بھی چاہوں گا مثال دوں کہ دیکھیں اسلامک سسٹم کتنا سیکیور ہے, کتنا خوبصورت ہے اور کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے ہر بندے کو, ہر پارٹی کو. کہ آپ نے کسی کو اپروچ کرنا ہے, آپ ڈگنیٹی کے ساتھ, ڈیسنسی کے ساتھ اس کے فادر کو اپروچ کرو, آپ ان سے اظہار کرو اپنی پسند کا, تاکہ لڑکی کے ولی انوالو ہو. ویسٹ میں کیا ہے, اگر اف یو لک ایٹ دیئر سسٹم, جس کے بہت زیادہ کانسیکوینسز وہ بیئر بھی کر رہے ہیں, اور ہم سنسیئرلی ان کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں اور سمجھانا چاہیں گے انشاءاللہ, کہ واٹ ہیپنز دیئر از کہ عورت اکیلی ہے, وہ کسی کے بھی ساتھ ریلیشن شپ بنا لیتی ہے. ایسا مرد جو پہلے ہی رسپانسبلٹی اٹھانے کا قائل نہیں ہے, اس کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ مجھے ایک عورت مل جائے جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, اس کو میں ایموشنلی جس طرح بھی انوالو کروں, پھر وہ اس کو یوز کرے, ابیوز کرے, جو کرے, اس کو بعد وہ کہے جی کہ بس اب ہمارا نہیں چل سکتا معاملہ. تو وہ ساری جو انرجیز استعمال ہوئی ہیں وہ کس خاتے میں استعمال ہوئی ہیں؟ پہلی بات یہ نہیں ہمارے لوگ سوچتے کہ بھائی کتنے چانسز ہیں کہ جب آپ اس بندے سے اکیلے مل رہے ہیں تو اس کو لیو کرنے کے چانسز زیادہ ہیں, آپ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے اس کے چانسز زیادہ ہیں, آپ اس کو اون نہیں کریں گے اس کے چانسز زیادہ ہیں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آپ ایکسکیوز دے دیں گے کہ بھائی اٹ ڈیڈنٹ ٹرن آؤٹ ویل, نہیں بنی ہماری آپس میں, تو بس ٹھیک ہے, تم اپنے راستے جاؤ, میں اپنے راستے جاؤں. تو آپ نے کیا مذاق سمجھا ہوا ہے اگلے کے ایموشنس کو, آپ نے اگلے بندے کو مذاق سمجھ لیا ہے. تو اسلام جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اسلامک سسٹم کہ آؤ ڈگنیٹی سے ملو, بیٹھو, فیملیز ملیں, بات کریں, تاکہ ایک وہ آفیشیل بات ہو رہی اور کل کو رشتہ ہوتا ہے تو سارے ساتھ کھڑے ہیں اور لوگ نبھانے کی طرف جائیں چیز کو, بجائے کہ یہ سوچتے رہیں کہ نہیں اب ہمارا بنا نہیں, اب ہمیں علیحدہ ہونا ہے, اٹ ڈیڈنٹ ورک آؤٹ, وی ور ان اے لیو ان ریلیشن شپ اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو اس کی تباہ کاریاں ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ احساس نہیں ہو رہا ہے. علی بھائی اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں نا, آج
اور ظاہر ہم جب ویسٹ سے مراد لیتے ہیں ہم یو ایس یو کے ویسٹ ان جنرل یورپ آسٹریلیا نیوزی لینڈ، ایون تو آسٹریلیا نیوزی لینڈ ہمارے ویسٹ پہ نہیں ہے مگر ویسٹرن سویلائزیشن. اگر ہم ویسٹ کو آج دیکھیں نا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکلی وہ ہمارے سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، اس میں شاید کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید سسٹم آف گورننس جیسا وہ چلا رہے ہیں یا سسٹم آف جسٹس جو ہے وہ ہمارے سے ایٹ لیسٹ بہتر ہے. فار ایگزامپل پاکستان کی مثال لے لیں، ان کا سسٹم آف جسٹس بہتر چل رہا ہے. اگر وہ ایک چیز میں ہمارے سے پیچھے ہے نا، وہ سوشل اینڈ فیملی فیبرک جو ہے یا مورالٹی جو ہے اس میں وہ پیچھے ہیں. صحیح. یعنی اس میں وہ ہمارے سے بہت پیچھے ہیں. اور ہم الحمدللہ ہماری اس وقت بھی پوزیشن بہت اچھی ہے ان دا سینس کہ ہمارا سوشل فیبرک جو ہے نا سوسائٹی کا وہ انٹیکٹ ہے. صحیح. اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں گے کیا ہوا ہے اوور دا لاسٹ کپل آف ڈیکیڈز، اور یہ زیادہ سالوں میں نہیں انہوں نے یہ ایوالو کیا، بہت تھوڑے سالوں کے اندر وہ اس لیول پہ پہنچ کے جدھر آج ہیں. ادھر یہ ہے کہ جو فیملی یونٹ ہے وہ بریک ڈاؤن کر گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے میرج کو وہ امپورٹنس نہیں دی جو دینی چاہیے. دیکھیں نا ایک نیشن جو ہے وہ خاندانوں سے بنا ہوا ہے، خاندان جو ہیں وہ برادریوں سے فیملی سے بنی. فیملی کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ میل اینڈ فیمیل، ہسبینڈ اینڈ وائف فیملی یونٹ ہے. اس کو جب آپ نے توڑ دیا، اس کی جب آپ نے امپورٹنس ختم کر دی، تو اس سے آج ویسٹ میں جو پرابلمس کھڑے ہو رہے ہیں ان کے اپنے جو سوشیولوجسٹس ہیں، سوشل سائنٹسٹس ہیں، سائیکالوجسٹس ہیں، فلاسفرز ہیں، آج کہتے ہیں کہ ہم بہت ایک ڈارک جگہ پہ پہنچ گئے ہیں ود ریگارڈس ٹو آر سوسائٹی اینڈ وی آر موونگ ٹوورڈز این ایون ڈارکر پلیس. دے ریئلائز دیز تھنگس. اور یہ انہوں نے کیسے کیا ہے، کیسے اچیو کیا یہاں پہ پہنچنے کا، بہت زیادہ وجوہات ہیں. اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے پری میرٹل ریلیشن شپس کو نارملائز کرنا. علی بھائی ایک ٹائم تھا امریکہ میں، یو کے میں، جہاں پہ دے لک ڈاؤن اپون سچ ریلیشن شپس. ایگزیکٹلی. ایک ٹائم تھا جو زیادہ پرانا ٹائم نہیں ہے، 20th سینچری کے اندر ہی یہ سارا چینج آیا ہے. بلکہ احمد بھائی ویسٹ میں بھی، سوری ٹو کٹ یو، ایک ٹائم پہ یہ باقاعدہ سوچ تھی کہ اگر کسی کا پری میرٹل ریلیشن ہے تو دے مسٹ گیٹ میرڈ، کیونکہ یہ چیز شادی کی طرف لے جانی چاہیے انسان کو. لیکن آج اس کو ٹوٹلی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. بالکل کہ نہیں، وی آر جسٹ ٹرائنگ. دیکھیں نا انہوں نے پری میرٹل ریلیشن شپس کو آہستہ آہستہ نارملائز کرنا شروع کیا. پہلے ان کی سوسائٹی میں نارمل نہیں تھا، آہستہ آہستہ نارملائز ہونا شروع ہوا. آہستہ آہستہ سوسائٹی میں ایکسیپٹنس شروع ہوئی اس چیز کی. نیکسٹ اسٹیپ کیا آیا کہ اسٹارٹیڈ لیونگ ٹوگیدر. پہلے تو دے ور سیئنگ ایچ ادر، ناؤ دے ہیو اسٹارٹیڈ لیونگ ٹوگیدر انڈر ون روف. اچھا وہ بھی آہستہ آہستہ ایکسیپٹ جب ہونے لگ گیا، ناؤ دے ہیو چلڈرن ٹوگیدر. ٹھیک ہے، اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو وہ نیچرل کنکلوژن یہی ہے کہ یار اس کاغذ کے ٹکڑے کا کیا فائدہ، پھر اس میرج کانٹریکٹ کا کیا فائدہ. یہ میرج جو ہے اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے، پیار ہے، ہم نے سب کچھ کر لیا. اور جو آپ نے بات کی نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اسلام کا نظام جو میرج کا انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ایک پروٹیکشن دیتا ہے، وہ ایک کمٹمنٹ ہے. وہ ایک کمٹمنٹ ہے. اٹس ناٹ اے جوک. اٹ از ناٹ کہ آپ جی آج آپ کی گرل فرینڈ ہے یا آج آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، جی بریک اپ ہوا، آگے چلے کوئی اور آ گیا اور اسی طرح آپ زندگی گزارتے رہیں. پھر ایسے کبھی بھی ایک فیملی یونٹ نہیں بن سکتا، ایسے کبھی بھی ایک فیملی نہیں بن سکتی. میرج جو ہے نا وہ ایک سیریسنس لے کے آتی ہے ریلیشن شپ کے اندر.